اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى المغالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، میں نے سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ بہت خوبصورت انداز سے فرما رہا ہے کہ اللہ کو احسان کرنے والوں سے بڑی محبت ہے. واللہ یحب المحسنین. جو محسن ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، اللہ کو ان سے بڑی محبت ہے. تو تلاش کریں نا کون ہے محسن اسلام. حضرت گرامی، تاریخ نے، مورخین نے دو محسن اسلام لکھے. سب سے بڑے جو محسن اسلام ہیں وہ دو ہستیاں ہیں. ایک حضرت ابو طالب ہیں اور دوسری ہستی حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی دولت قربان کی اسلام پہ. لیکن کسی بھی موومنٹ کو، کسی تحریک کو، کسی دین کو، کسی بھی کام کو کامیابی کے لیے چار عناصر چاہیے ہوتے ہیں. سارا مجمع ہے میرے ساتھ. چار عناصر کے بغیر کوئی موومنٹ، کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. سب سے پہلی جو اس کے لیے چیز چاہیے وہ ہے معاشرے سے جو اثر و نفوذ رکھنے والے افراد ہیں وہ کسی موومنٹ کی بیکنگ کریں. جو افراد اثر و نفوذ رکھتے ہیں، انفلوئنشل افراد ہیں. مکے کے سب سے انفلوئنشل آدمی تھے حضرت ابو طالب. انہوں نے سرور کائنات کی بیکنگ کی، ان کی کمر کو مضبوط کیا. دوسری جو شے درکار ہوتی ہے کسی بھی موومنٹ کو بڑھانے کے لیے وہ ہے مادی وسائل، جسے آپ کہتے ہیں فائنینشل بیکنگ، پیسے سے مدد کرنا. اسلام کی جو پیسے سے مدد کی ہے وہ حضرت خدیجہ نے کی. تیسری ہے فکری بیکنگ، جسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل بیکنگ، کہ فکری لحاظ سے کسی آدمی کے نظریات کو آگے بڑھایا جائے. اسلام کے رسول خدا کے فکری نظریات کو آگے بڑھانے والی ہستی کا نام ہے علی ابن ابی طالب.
میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ تھوڑا سا انٹلیکچوئل موضوع ہے، تھوڑا سا علمی فکری موضوع ہے بھئی، یہ آپ کا دنیا کے نامور شہروں میں سے شہر ہے تو ساتھ دیجیے گا۔ تو اب یہ 3 پیکنگ عام طور سے صرف 2 پیش کی جاتی ہیں، میں نے 4 پیش کی ہیں، چوتھی بھی سن لیجیے۔ اجانے کہ ہمیں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی سیاسی تحریک ہو، تبدیلی لانا چاہتا ہو کوئی آدمی، تب تک کامیاب نہیں جب افراد معاشرے کے جو اثر و نفوذ رکھتے ہو ساتھ نہ کھڑے ہوں، جو پیسہ رکھتے ہو وہ پیسہ خرچ نہ کریں، جو انٹلیکچولی جو فکری لحاظ سے اس کی مدد نہ کریں، اس کے نظریات آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن سب سے اہم چیز ہے چوتھی چیز، اور وہ ہے تحریک چلانے والے کا اپنا کردار۔ تو اب ساری دنیا رسول خدا کے کمالات کی قسمیں کھاتی ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ نہیں، تو رسول خدا کا کمال تھا، علی کی فکر تھی، خدیجہ کا پیسہ تھا، ابو طالب کی سرداری۔ میں اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرت گرامی، مکہ پیسے والوں سے خالی نہیں تھا۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں کسی پہ بھی، آپ کہیں اپنے اپنوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہو دوسروں کو، میں خدا کا بات کوئی کسی، میں دوبارہ نہیں پڑھ رہا، کوئی طنز نہیں کر رہا۔ مکہ پیسے والوں سے خالی نہیں تھا، یہ اور بات ہے بس جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی۔ کسی بھی پورے کے پورے مکہ میں حجاز مقدس میں کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد۔ لیکن مکہ ایسا نہیں تھا کہ سب فقیر تھے، پیسے والے تھے۔ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں میں اس کو کہے بغیر نہیں رہوں گا، کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگتا ہے، میں کہے بغیر نہیں رہوں گا۔ اجان گرامی، مکہ پیسے والوں سے خالی نہیں تھا، بڑے بڑے پیسے والے لوگ موجود تھے، میں نے نام نہیں لیا بھئی، پیسے والے کو عربی میں کہتے ہیں غنی۔ مکہ پیسے والوں سے خالی نہیں تھا، بڑے پیسے والے لوگ تھے، لیکن اللہ نے جب مکے میں نظر دوڑائی تو اس کی نظر خدیجہ پہ ٹکی۔ اس نے کہا مجھے کسی کا پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ میرے دین کے کام آئے گا، میرے حبیب کے کام آئے گا تو صرف خدیجہ کا۔ اب میری بات پہنچ گئی، اگر دولت کام آئے گی تو حضرت خدیجہ کی، نہ جانے کتنا پاک پیسہ تھا حضرت خدیجہ کا۔ میری بات پہنچ گئی جانے کے نام، نہ جانے کس محبت سے جناب خدیجہ نے اپنی دولت پیغمبر پہ قربان کی کہ اللہ نے جناب خدیجہ کی دولت کو دیکھا تو فوراً کا خدیجہ انا اعطیناک الکوثر۔ پتہ نہیں مطلب ہے یا نہیں ہے بھائی، پیغمبر سے خطاب ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کس کے ذریعے؟ دولت جناب خدیجہ نے خرچ کی، اللہ نے دولت کے بدلے میں حضرت خدیجہ کو فاطمہ عطا کی۔ بھائی میری گفتگو پہنچ رہی ہے؟ آئیے ذرا ایک اور جملہ کہتا ہوں، پہلا جملہ تو آپ لوگوں نے خوبصورت انداز سے سن لیا، دوسرا بھی سن لیجئے گا۔ اجانے گرامی، مکے میں پیسے والے اور بھی تھے، لیکن حضرت خدیجہ کی دولت اللہ کو پسند آئی۔ آئیے ذرا میں اپنے بھائیوں اپنے بچوں کے لیے جملے کو پیش کر رہا ہوں، مکے میں سردار اور بھی تھے۔ بھائی مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا، مختلف قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا۔ میں نے پھر بھی نام نہیں لیے ہیں، شاید نام لے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ بھئی مکے میں سردار بہت تھے، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا، سردار مکے میں بہت تھے۔ اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا، لیکن اللہ نے جب سرداری چنی پسند کی تو حضرت ابو طالب کی۔ میری بات بہت نہیں رہنے گیا، اتنے سردار مکے میں، لیکن اللہ نے کہا ہے ابو طالب، یہ آپ کی سرداری ہمیں اتنی پسند ہے، یہ آپ کی سرداری ہمارے حبیب کے کام آئے۔ اے ابو طالب، آپ کا سردار ہونا ہمیں اتنا پسند ہے کہ آپ کی سرداری میرے محمد کے کام آئے۔
توجہ، حضرت ابو طالب نے اپنی سرداری رسول خدا پہ قربان کر دی۔ اللہ نے کہا اے ابو طالب، آپ کی اس سرداری کے بدلے ہمارے انمول خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی۔ اے ابو طالب، آپ کی قربانیوں کے بدلے میں ہم نے اپنا علی آپ کو دیا۔ اب قیامت تک جو بھی علی کا نام لکھے گا علی ابن ابی طالب۔ ماشاءاللہ کہ حول اتنا بڑا ہے کہ یہاں والے کی وہاں آواز نہیں جاتی، وہاں والے کی یہاں آواز نہیں آ رہی، سب مل کے ایک نعرہ سنا سکتے۔ آپ سلامت رہے جس خوبصورت انداز سے سن رہا ہے، چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ حضرت ابو طالب نے قربانیاں دی تو اللہ نے کہا اے ابو طالب، میں آپ کے لیے ایک ایسا بیٹا دوں گا قیامت تک کے لیے خالق کو ناز رہے گا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ ہم ناز کرتے ہیں، یہ مومن بڑا اچھا، وہ مومن، ایک مرتبہ خود خالق ناز کرے میں نے محمد و علی بنائے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، آپ سلامت رہیں۔ جانے کے نامی اللہ نے کہا میں نے علی بنایا۔ اے ابو طالب، قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی کہے گا نا کافر بھی کہے گا علی تو کہے گا ابن ابی طالب۔ میری ایک محنت سے تھوڑی سی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر یہ میں پہنچا پاؤں۔ حضرت یوسف، نبی یوسف علیہ السلام، تو ان کے 11 بھائی تھے۔ ایک بنیامین کو چھوڑ کے 10 نے فیصلہ کیا کہ بھئی باپ کی محبتوں کا مرکز یوسف بن گیا۔ ایسا ہی ہے، وہ جناب یعقوب کی محبتوں کا مرکز جناب یوسف، چاہتوں کا مرکز جناب یوسف، اور جہاں پہ باہر نکلتے جناب یوسف سب کہتے ہیں خوبصورت بھی یہی ہے، کردار بھی اسی کا اچھا، توجہ سخی بھی یہی ہے۔ جناب یوسف کی پھوپھی آتی اپنے دادا کا کرتا لے کے، جناب ابراہیم کا وہ کرتا جو سوائے نبی کے کسی کو پورا ہی نہیں آتا تھا، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، کرتا لا کے پہناتی، یوسف ذرا پہن کے دیکھ، سارے بھائیوں نے پہنا کسی کو پورا نہیں آیا، وہ سب جوان تھے، جناب ابراہیم کا کرتا پورا نہیں آیا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نام یوسف تھا، کرتا پہنا کرتا پورا آ گیا۔ جناب یوسف کی پھوپھی نے کہا او بھائی یعقوب، یہی بچہ نبوت کا وارث ہے۔ مولا علی نے فرمایا نبوت کا کرتا میرا تھا، اوروں نے پہن لیا، انہیں پورا نہیں آتا تھا، کرتا بتاتا تھا میں علی کا ہوں۔ ولایت و امامت کا کرتا جو رسول خدا سے ملا وہ جناب، یہ کرتا کنایا ہے، خطبہ نمبر 3 نحل والا میں دیکھ لیجئے گا، تو تفصیل میں نہیں جا رہا، جو مجھے بات پیش کرنا ہے۔ تو بھائیوں نے کہا بھائی یوسف خوبصورت بھی ہے، اب کیا وہ بھائیوں کو حسد ہو گیا، یہی ہے قرآن کے روح سے حسد ہو گیا، کیا کریں؟ تو بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی، کہا ایک نے کہا قرآن جو کہہ رہا ہے اقتلوہ، قتل کر دیتے ہیں۔ بھائی ہیں تو ان میں ایک بھائی نام ہے لاوی، عربی میں لاوی کہتے ہیں، انگریزی میں لاوی، اب جو بھی بائبل میں نام آیا ہے، تو اب یہ لاوی، حضرت لاوی، انہوں نے کہا نہیں قتل نہ کرو، ہمارا بھائی تو ہے۔ میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں ذرا تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ تو اب جناب لاوی نے کہا قتل مت کرو، دوسرے بھائی نے کہا اے رب کو تو پھر آگ لگا دیتے۔ جناب لاوی نے کہا خبردار آگ نہ لگانا، ہمارا بھائی ہے۔ تو سارے منصوبے بناتے رہے، ایک نے کہا پھر کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی کنویں سے نکالے گا، جا کے کہیں بیچ دے گا، غلام بنے گا، دور ہوگا، باپ پھر ہمیں دیکھے گا، باپ کی آنکھوں کی توجہ ہماری طرف ہوگی، محبتیں ہمارے لیے ہوگی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا اگر یوسف نہیں ہوگا باپ رو رو کے آنکھیں گوا دے گا۔ او علی کا بغض رکھنے والوں،
علی سے نہ لڑو، اگر علی نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اذان کرام میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا۔ اور جناب یوسف کے بھائیوں نے منصوبہ بنایا ہم کنویں میں ڈالیں، جب کنویں میں بھی ڈالا تو جناب یوسف نے کنویں سے پکارا تو کسے پکارا؟ لاوی، اپنے بھائی لاوی کو بلایا۔ بس بھائی میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت چاہیے مجھے اس کے لیے بہت زیادہ، میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کنویں سے نکالا، نہیں میں وقت پورا دوں گا لیکن یہ واقعہ بہت طویل ہے۔ تو اب کنویں سے نکالا، بیچ دیا، جناب یوسف جوان ہوئے، بھائی چاہتے تھے غلام بن جائے، اللہ نے عزیز مصر بنا دیا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ عزیز مصر بن گئے۔ اب بھائی آئے، جب بھائی آئے جناب یوسف نے پہچان لیا، جب بھائی باہر نکلے نا تو وہی دوبارہ لاوی۔ اسی بھائی نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ عزیز مصر مجھے یوسف جیسا لگتا۔ باقی بھائیوں نے کہا تجھے ہر خوبصورت آدمی یوسف ہی لگتا، اسے جسے ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ کہیں غلام ہوگا، گھروں میں کام کر رہا ہوگا، یا وہ تخت پہ آ گیا ہوگا، کہ پتہ نہیں اس کی آنکھیں ویسے ہی ہیں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں میں ممنون آپ کی محبت کو چلتے رہیے گا۔ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں میرا آپ سے وعدہ، آپ خود محسوس کریں گے میں کہاں لے جا رہا ہوں۔ بڑی محنت ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی سے سن کے نہیں، یہ جو قرآن سے پیش کر رہا ہوں نتیجہ جو دوں گا یہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے، ایک کوشش ہے، اگر دل کو لگے تو بولیے گا نہیں تو بے شک خاموش رہیے گا۔ اب جب جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، بھائیوں نے توبہ کی، جناب یوسف نے بتایا آج میں عزیز مصر ہوں، اسی مصر میں فرعون آ جائے گا، ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے، حکومت کریں گے، تمہارے بچوں کو ماریں گے، اور اللہ پھر میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون کے ظلم سے بچائے گا، اس کا نام ہوگا موسیٰ۔ اب میں نے بہت سوچا، جو نتیجہ اخذ کیا ہے، جناب یوسف نے نہیں فرمایا میری نسل سے ہوگا، کہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا۔ جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے کہ کیونکہ جناب لاوی کو اللہ کے نبی یوسف سے محبت تھی، اللہ نے جناب لاوی کی نسل میں موسیٰ کو رکھا۔ تو اصول یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھتا ہے میرے نبی سے کون محبت کرتا۔ جناب لاوی کو یوسف سے محبت تھی، موسیٰ ان کی نسل میں، حضرت ابو طالب کو رسول اللہ سے محبت تھی، اللہ نے 12 امام ان کی نسل میں رکھے۔ مجھے جناب حبیب یاد آ جاتا ہے۔ اذان گرامی اب سارے مجمع کی توجہ، میں نے کہا نا کہ جو نتیجہ دینا چاہتا تھا آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے سنا، اللہ نے اصول بنا دیا، جو بھی میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس کی نسل میں معصوم رکھوں گا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ نے جناب لاوی کی نسل میں ایک موسیٰ رکھا، ابو طالب کی نسل میں 12 امام رکھے۔ تو دوسرا اصول میں نے یہ اخذ کیا، جتنی محبت کرو اتنا صلہ۔ لاوی حیدری توجہ فرما رہے ہیں جتنی جناب لاوی کو محبت تھی اتنے نبی ان کی نسل میں، جتنی ابو طالب کو محبت تھی اتنے امام ان کی نسل میں۔ ابو الائمہ اماموں کے بعد 12 اماموں کے حضرت ابو طالب آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کو دیکھا، اے ابو طالب آپ نے میرے حبیب کو محبت دی،
میں شاید روک کے ایک جملہ پیش کروں گا تاکہ میری بات پہنچ جائے. اللہ کو رسول خدا سے بہت محبت ہے. تو اب اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ رسول خدا سے محبت کرے. بات اگر پہنچ گئی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سیرہ حلبیہ میں ہمارے بھائیوں کی بہت بڑی سیرت ہے رسول خدا کی. سیرہ حلبیہ میں ایک جملہ موجود ہے کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرا ایک ولی مقرب بندہ ایک بستی میں مر گیا, آپ خود جائیے غسل و کفن کیجیے. نبی موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ پہنچے بستی میں, پوچھا کوئی اللہ کا مقرب بندہ انتقال کر گیا؟ انہوں نے کہا نہیں, بستی میں اللہ کا کوئی مقرب نہیں بنا. کہا پروردگارا صحیح بستی میں آیا ہوں. کہاں موسیٰ جس بستی میں بھیجا تھا وہیں آئے. پھر جناب موسیٰ نے پوچھا بھئی اس بستی میں کوئی اللہ کا مقرب بندہ, کوئی اللہ کا بہت پہنچا ہوا بندہ انتقال کر کیا کرنا ہے؟ کہا پروردگارا یہی بستی ہے کہ بستی یہی ہے, میرا مقرب بندہ انتقال کر گیا, آپ اسے غسل و کفن دیجیے دفنائیے. جناب موسیٰ نے کہا اچھا کوئی مقرب نہیں مرا, بستی میں کوئی مرا ہے؟ کہا ایک بہت گنہگار تھا, ہم اسے کوڑے پہ پھینکا. بستی والے کہہ رہے ہیں بہت گنہگار, اتنا گنہگار تھا ہم اسے دفنانے نہیں گئے, ہم نے اس کو کوڑے پہ پھینک دیا. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا یہی تو نہیں ہے؟ اللہ نے کہا یہی میرا مقرب بندہ, تم جاؤ جا کے اسے غسل و کفن دو. جناب موسیٰ نے کہا میری مدد کرو. کہا آپ کون؟ کہا میں موسیٰ. وہ اس زمانے میں تصویریں تو تھی نہیں, لوگوں نے نام سنا ہوا تھا, دیکھا نہیں تھا. کہا یہ تو بہت گنہگار آدمی. کہا نہیں, اللہ نے حکم دیا. توجہ, انہوں نے غسل و کفن دیا, جناب موسیٰ نے دفنایا. اب بستی والوں نے کہا یہ مقرب کیوں تھا؟ جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا, کلیم اللہ تھے. پروردگارا یہ بندہ تجھے پسند کیوں تھا, تیرا مقرب کیوں تھا؟ کہ موسیٰ گنہگار واقعاً بہت تھا, لیکن کلما نشرت تورات ونظر الی اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینہ وصلی علیہ. اے موسیٰ بہت گنہگار تھا, لیکن جب بھی توریت کھولتا تھا اور میرے حبیب محمد کے نام کو دیکھتا تھا تو چومتا تھا, آنکھوں سے لگاتا تھا, ان پہ صلوات پڑھتا تھا. موسیٰ مجھے بس اس کی یہ ایک عادت بہت پسند تھی, گنہگار محمد کے نام سے محبت کرے تو مقرب ہو جائے, اور اگر کوئی کل ایمان کا باپ ہو, محمد کا چاہنے والا ہو. نہیں لوگ ہیں یہ ہے حضرت ابو طالب. آئیے ذرا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ سرور کائنات بہت کم سن ہیں, اور جناب ابو طالب سے ایک مرتبہ مکے والوں نے کہا اے ابو طالب مکے میں قحط ہے, بارش نہیں ہو رہی, آپ ذرا دعا مانگیں, سردار ہیں, بارش ہو جائے. جناب ابو طالب نے کہا میرے پاس ایک واسطہ ہے, گھر سے لاتا ہوں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. گھر گئے, ایک کم سن بچے کو آغوش میں لیا, آئے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا اور ایک جملہ کہا اے کعبے کے رب تجھے اس بچے کا واسطہ بارش برسا دے. بس یہاں دعا مانگی, وہاں بارش برسنے لگی. اب مدینہ آیا, وہی رسول خدا جوان ہو گئے مکے میں. اب مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا شہر ہے, آپ کا شہر ہے, بارش نہیں ہو رہی. پیغمبر نے ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا, کہا پروردگارا بارش برسا دے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, بارش برسنے لگی. پیغمبر مسکرانے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے سوال کیا یا رسول اللہ اتنا مسکرا رہے ہیں, آپ کے دندان مبارک نظر آ رہے ہیں. کہ مجھے اپنے چچا ابو طالب یاد آ گئے. کہا چچا کیوں یاد آئے؟ کہا کل چچا میرا واسطہ دیتے تھے, آج میں چچا کیا.
بتا رہے ہو آپ؟ یہ حضرت ابو طالب کا مقام ہے. اگر چلتے رہیں گے تو میں چلتا رہوں گا. کون ہے حضرت ابو طالب؟ کہ جناب سرور کائنات کا چچا جان مجھے دعوت ذو العشیرہ کا حکم دیا گیا. اللہ نے حکم دیا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں بلائیے، سب کو دعوت دیجیے اسلام کی. چچا جان آپ ایک دعوت کا اہتمام کریں. پڑھوں چچا جان آپ ایک دعوت کا اہتمام کریں. جناب ابو طالب نے اہتمام کیا، سارے خاندان والوں کو بلایا. واقعہ ذہنوں میں ہے، طبری نے بھی لکھا ہے، سب نے لکھا. یہاں جو جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب ابو طالب نے کھانے کا اہتمام کیا اور جیسے کھانا بنایا ایک بھیڑ کی ران کو بھونا اور رکھ دیا. جیسے ہی قبیلے والے، خاندان والے آئے تو سب سے پہلے ابو لہب نے آگے کہا ابو طالب پورے قبیلے کو دعوت کر کے آپ نے ایک ران پکائی ہے، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا. یہ آپ نے ہماری توہین کی ہے. جناب ابو طالب مسکرا کہا ابو لہب جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا. کیا کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا. مجھے اور کافر دکھائیے جس کا اتنا یقین ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کوئی مجمع ہے میرے ساتھ؟ ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، ختم نہیں ہوگا. میرے بھتیجے کا ہاتھ مس ہوا. ابو لہب نے فوراً سب سے کہا جتنا کھا سکتے ہو زیادہ کھاؤ تاکہ جلدی ختم ہو. انہوں نے جتنی طاقت تھی کھایا، کھانا ویسا کا ویسا. توجہ، سرور کائنات نے دعوت دی تھی مجھے اسلام پہنچانا، مجھے لا الہ الا اللہ پہنچانا. جیسے ہی جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے ابو لہب سمجھ گیا یہ کوئی بات کرنے والے ہیں. ہاں تو میں کیا کہوں، ممبر ہے. تو اللہ نے ایک مرتبہ کھڑا ہوا، کہا کہ اے خاندان والوں اپنے اپنے گھر چلو، میرا یہ بھتیجا جادوگر ہے، ایک ران سے سب کو کھلا دیا، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا. پیغمبر اسلام کے آنسو بہنے لگے. یہ پہلا ظلم تھا. یہ رسول خدا کو جادوگر کہا گیا اور بات نہیں سنیں گی. جناب ابو طالب تشریف لائے. کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہ چچا جان ابو لہب نے مجھے بات ہی نہیں کرنی تھی، میں بولنا چاہتا تھا، پہلے ہی وہ سب کو لے کے چلا گیا. کہا بھتیجے آپ کا کیا حکم ہے؟ کہ چچا جان ایک اور دعوت کا اہتمام کریں. توجہ، جناب ابو طالب نے سارے قبیلے کو دوبارہ بلایا، سب دوبارہ کھانے پہ آ جاؤ. علی سب کو خبر کر دیجئے. کم سن جناب امیر المومنین 10 برس کے، سب کو دعوت دی آئیے دوبارہ کھانا. دوسرے دن پھر وہی ہوا. جیسے پیغمبر کھڑے ہوئے ابو لہب کھڑا ہوا کہ چلو ہم کھانا کھا چکے، میرے بھتیجے کی بات مت سننا، یہ جادوگر ہے. پھر پیغمبر نے کہا چچا جان میری بات کو سنا نہیں گیا. تیسرے دن جناب ابو طالب نے فرمایا بھتیجے میں خود بیٹھوں گا. اب تک میں دروازے پہ کھڑا رہتا تھا، اب پتہ چلا گھر پہ بلا کے دروازے پہ استقبال کرنا حضرت ابو طالب کی سیرت ہے. تو جناب ابو طالب نے تیسرے دن پھر اہتمام کیا. اب جناب ابو طالب خود ایک مرتبہ حجرے میں تشریف فرما. جیسے ہی ابو لہب کھڑا ہوا، جناب ابو طالب نے اس بڑھاپے میں 80 برس سے سن زیادہ، سفید داڑھی، سفید مونچھیں، سفید بھویں، سر کے بال سفید، ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا ابو لہب نے گریبان میں ڈالا. کہ ابو لہب میرے بھتیجے کی بات مکمل نہیں ہوئی، بیٹھ جاؤ. میں سوال کروں گا اے ابو طالب مولا آپ کے ہاتھوں میں یہ طاقت کہاں سے آئی اس بڑھاپے میں کہ ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دیا؟ جب تک میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کرے کوئی نہیں جا سکتا. بیٹھ جاؤ. میں سوال کروں گا طاقت کہاں سے آئی؟ میرا دل کہتا ہے حضرت ابو طالب کہیں گے تو نہیں جانتا میں حیدر کرار کا باپ ہوں.
حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا بھتیجے اب آپ کی باری. کیا کہا, الفاظ کیا استعمال کیے؟ طبری ہمارے مورخ نہیں, طبری شیعہ نہیں. انہوں نے ایک مرتبہ لکھا ہے جناب ابو طالب نے جناب سرور کائنات کو دیکھا اور جملہ کہا قم یا سیدی و مولائی. پتہ نہیں مجمع ہے یا یہ جو حضرت عباس علیہ السلام مولا حسن حسین کے لیے کہتے تھے نا مولا اور آقا سیدی و مولائی, حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہی الفاظ پیغمبر کے لیے استعمال کیے. نہیں کہا اب بھتیجے. اب تک ہر جگہ کہتے تھے بھتیجے میری جان. اچانک گرامی اب کہا قوم یا سیدی و مولائی. کیوں؟ اب تبلیغ شروع ہو رہی ہے. میں تعارف نہیں کرواؤں گا تو اور کیسے مانیں گے؟ کہ قوم یا سیدی و مولائی, اے میرے سید و سردار, اے میرے آقا, اے میرے مولا, کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجیے. رسول خدا نے خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ میں بتانے آیا ہوں یہ جتنے بت ہیں سب غلط ہیں, بس ایک خدا ہے, وہ اللہ ہے. سوال کیا آپ کون؟ کا میں اللہ کا رسول ہوں. جو میرے اس مشن پہ میرے کام آئے گا وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا, وہی میرا وسیع ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا. بھائی سارے مجمع کی توجہ چاہیے اس جملے میں مجھے. ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا تبری میں ہے فہو اخی و وسیعی و وزیری, اور تفسیر میں لکھا وخلیفۃ من بعدی, وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا. سب نے سنا. ایک مرتبہ جناب امیر کھڑے ہوئے, علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ میں بچہ ہوں, میری ٹانگیں کمزور ہیں, میں ابھی جوان نہیں ہوا, لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دوں گا, آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. امیر المؤمنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں دیکھنے میں بچہ ہوں, میں کمسن ہوں, دیکھنے میں کمزور ہوں, بولا بہت پتلے دبلے تھے بچپنے میں, توجہ کیجئے گا. یا رسول اللہ میں دیکھنے میں پتلا دبلا ہوں, میں چھوٹا ہوں, میں ابھی جوان نہیں ہوا, لیکن قسم کھاتا ہوں آپ کا ساتھ دوں گا. جناب سرور کائنات نے سب کو دیکھا, کوئی کھڑا نہیں ہوا. کہا یا علی آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے وسیع ہیں. ایک مرتبہ ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا ابو طالب اب تک تو تم بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو. نہیں یہ مجمع, ابو لہب کافر تھا, مشرک تھا, دشمن رسالت تھا, لیکن سمجھ گیا تھا خلافت کا فیصلہ ہو گیا. توجہ فرمائی نہ نہیں. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جوش تھا. مجمع اٹھا چلا گیا. جناب سرور اب سارے خاندان کو پتہ چل گیا کہ یہ رسالت کا دعویٰ کر چکے ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں. اب ایک مرتبہ سرور کائنات تبلیغ کے لیے باہر نکلے. اب جب تبلیغ کے لیے نکلے دعوت سلشیرہ کے بعد عمومی تبلیغ شروع. میں مکمل کروں یا دیکھیں حضرت ابو طالب کو میں پورا خمسہ پڑھوں تو نہیں ختم ہوگا. حضرت ابو طالب کا موضوع جہاں تک پہنچا سکتا ہوں میں پڑھوں گا, بس زیادہ وقت نہیں لوں گا, 5 سے 10 منٹ کی زحمت اور اس کے بعد میں مسائل. حضرت ابو طالب علیہ السلام جب جناب ختم مرتبہ اٹھے گھر سے نکلے تبلیغ کے لیے, وہاں سارے کے سارے لوگ ابو سفیان کے پاس گئے. ابو سفیان اب محمد کھل کے تبلیغ کرنے لگے اور کہتے ہیں بھئی یہ تمہارے بت غلط ہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. انہیں اللہ سے مسئلہ نہیں چاہتا. انہوں نے کہا جہاں اتنے بت مانتے ہیں وہاں ایک اللہ بھی صحیح, لیکن رسول خدا کہتے ہیں بتوں کو چھوڑو اللہ کو مانو. نہیں ہے مجمع, بتوں کو چھوڑو اللہ کو مانو. مشرکین و کفار کا مسئلہ اللہ سے نہیں تھا, بتوں کو چھوڑنے سے تھا. بہت سو کا مسئلہ علی کے ساتھ نہیں ہے. نہیں ہے مجمع,
یہ علی کے دشمنوں کو چھوڑنے سے مسئلہ اب پہنچ گیا ہے. بھئی میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ بھئی سلامت رہے. میں آخری جملے پیش کرتا ہوں. تو ایک مرتبہ سرور کائنات اپنے گھر سے تبلیغ کے لیے نکلے. وہاں ابو سفیان نے سب کو جمع کیا. کہا میرے پاس منصوبے موجود ہیں. محمد کو ناکام کما اللہ سفر اللہ کہ ناکام کرنے کے لیے میرے پاس منصوبے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا بھئی کتنے منصوبے ہیں؟ 3 منصوبے ہیں. پہلا منصوبہ بہت کارآمد ہے, بچوں کو جمع کرو, میں بچوں کو سمجھاتا ہوں. وہ بچوں کو جمع کیا, سارے بچے جمع ہو گئے. کہ بچوں ایک آدمی نام محمد ہے, مجنون ماد اللہ دیوانہ ہے, بس تم جب باہر نکلے پتھر مارنے لگو اور نعرے لگانے لگو مجنون مجنون. ایزان گرامی آپ کے ذہنوں میں ہے نا. اور پھر جب وہ منصوبہ ناکام ہوا تو اس نے خواتین سے کہا ایک جادوگر ہے نام محمد ہے, راستے میں کانٹے بچھا دیا کرو, راستے میں اوجڑی پھینکا کرو. اور پھر جب وہ بھی منصوبہ ناکام ہو گیا تو مردوں سے کہا بھئی یہ شاعر ہیں, ماد اللہ نشے میں ہوتے ہیں, تم ان کی توہین کرو. ایزان گرامی اب پتہ چلا حق کے مقابلے میں 3 ہی منصوبے آتے ہیں. توجہ, سارے مطلب کی توجہ. عزاداری کے خلاف بھی 3 منصوبے آئے. بچوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا, دیگ میں ڈال دیں گے. خواتین سے کہا یہ ہمارے مذہب کی خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں. مردوں سے کہا مجلس میں نہ جانا, نکاح ٹوٹ جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ بلند, دونوں زور لگا کے نعرہ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. بھئی میں نے کہا تھا وقت نہیں ہے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس نے ابو سفیان نے منصوبہ بنایا کہ بھئی ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں اور سارے بچوں کو سکھا دیا. موقع پہ اتنے بچے تھے, سارے بچے پتھر لے کے سڑکوں پہ آ گئے. جناب خلیفہ مرتبہ باہر نکلے, پورے جسم کے پتھروں کے نشان. جب شام کو واپس آئے حضرت ابو طالب نے سوال کیا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی؟ کہ چچا جان کوئی بات نہیں. کہ نہیں مجھے بتائیے. کہ چچا جان میں باہر نکلتا ہوں اور وہ ابو سفیان نے بچوں کو سکھا دیا, وہ مجنون کہہ کے مجھے پتھر مارتے ہیں. تو جناب ابو طالب نے جناب رسالت میں آپ کا ہاتھ پکڑا کر بھتیجے میرے ساتھ چلیے. نہیں ہے مجمع. جناب رسول خدا نے نہیں فرمایا چچا جان اب میں بچہ نہیں رہا, جوان ہو گیا ہوں. جس کے ساتھ رسالت بغیر چونو چرا کے چل دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ, میں مکمل کروں. ایزان گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام جب ایک مرتبہ یہ سنا تو کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. ہاتھ پکڑا جناب رسالت میں آپ کا اور دار الندوہ پہ آ گئے, جہاں تمام کے تمام قریش کے سردار بیٹھا کرتے تھے, جہاں ان کی پنچایت ہوتی تھی, آپ کی زبان میں بریا. اب وہ سارے کے سارے بیٹھے ہیں. اب میں اندر کا حلیہ نہیں بتا سکتا کیا کچھ ہو رہا تھا. سردار بیٹھے تھے, جناب ابو طالب اندر نہیں گئے. کیوں؟ جناب رسالت میں آپ ساتھ ہیں. نبوت کی شان نہیں ہے کہ ایسی جگہ میں اندر جائیں. وہیں پہ کھڑے ہو کے آواز دی ابو سفیان باہر آؤ. جیسے ابو سفیان باہر آیا سارے سردار ساتھ آئے. کہ ابو طالب کیا بات ہے؟ کہ ابو سفیان یہ قریش کے بچوں نے تمہارے کہنے پہ میرے بھتیجے کو پتھر مارے, ان سے کہو باز آ جائے. ابو سفیان نے ایک مرتبہ کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے فرمایا پھر سوچ لو ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. ایک
سفیان نے اور سارے سرداروں نے کہا کہ ایک بچہ ہے. محمد بس بھائی جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا. ابو سفیان نے سوچا ایک بچہ ہے, ہم اتنے بچے لے کے آئے ہیں. جناب ابو طالب نے فوراً کہا بھتیجے گھر چلیے, واپس آئے. جناب ابو طالب گھر آئے, آواز دی یا علی. نہ جانے کیسے جناب ابو طالب نے یا علی کہا, ساری دنیا کہہ رہی ہے یا علی. بس بھائی آپ نے جملے سن لیجئے. جناب ابو طالب نے آواز دی مولا کائنات کو, کہا یا علی کل جب رسول خدا گھر سے باہر جائیں آپ ساتھ جائیے. اے میرے لال, میرے بھتیجے کو کوئی پتھر نہ لگے, کوئی آنچ نہ آئے. جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ, میں کوئی پتھر رسول خدا کو لگنے نہیں دوں گا. جو پتھر کوئی پھینکے گا سینے پہ لوں گا, جو ہاتھ ان کی طرف بڑھے گا وہ ہاتھ توڑ دوں گا, جو سر اٹھے گا وہ سر پھوڑ دوں گا. مطلب ہے یا نہیں؟ بس بس صبح کو مدار ہوئی, سرور کائنات اپنے گھر سے تشریف لے چلے. باپ اور بیٹے میں آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہوئی. جناب امیر چلے, قرآن میں سورہ ہے والشمس وضحاها, سورج کی قسم اس کی کرنوں کی قسم, والقمر اذا تلاها, اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا. اسلام کے سورج کا نام محمد ہے, چاند کا نام علی ہے, کربلا کے سورج کا نام حسین ہے, چاند کا نام عباس ہے. جب جناب سرور کائنات چلے تو پشت پہ جناب مولا کائنات, ایک 10-12 برس کا بچہ. اب لوگ سوچ رہے ہیں ایک بچہ آئے گا, یہاں پورے مکے کے بچے ہیں. بس جیسے جناب سرور کائنات چلے مولا پشت پہ سے ایک بچے نے پتھر پھینکا مجنون کہہ کے. مولا سامنے آئے, پتھر کو روکا, آگے بڑھے, ہاتھ پکڑا, جب چھوڑا تو ہاتھ ٹوٹ چکا. دوسرے بچے نے بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ دوسرے بچے نے آگے بڑھ کے مارنا چاہا, مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا, اٹھا کے دیوار سے دے مارا. جو بچہ آگے آتا مولا اسے. اب سارے کے سارے بچے اپنے اپنے گھر گئے, ہر بچہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے, ہوا کیا؟ علی نے مارا, علی نے مارا. سارے مکے میں علی علی ہو رہا تھا. ایک مرتبہ سارے کے سارے مکے کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کے اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے, کہا ایک ابو طالب کا بیٹا ہے علی, ہمارے بچوں کو مارا. سرداروں نے کہا ہمارے ساتھ چلو ابو سفیان کے پاس. کہا ابو سفیان, ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے کھلونوں کو توڑ دیا. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. ابو سفیان نے کہا میرے ساتھ چلو ابو طالب کے گھر. ایک مرتبہ سارے کے سارے غصے میں پہنچے. ابو سفیان نے دروازے پہ دستک دی. جناب ابو طالب نے بڑے آرام سے دروازہ کھولا, بڑی متانت سے کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے سارے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب نے بڑے اطمینان سے کہا ابو سفیان بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنے دو. دشمن حیدر دشمن زہرا نامعلوم افراد, دشمن حیدر دشمن زہرا نامعلوم افراد, یہ میں نے سچ ہی بولا نامعلوم افراد. ہندا تیرے بیٹے کی تاریخ پڑھی تھی میں نے, باپ کے خانے میں لکھا تھا نامعلوم افراد.
یہ حکمت و دانائی یہ حضرت ابو طالب، رسالت جس پہ بھروسہ کرے وہ حضرت ابو طالب تھے۔ بھئی بہت سے واقعات تھے، بہت سی چیزیں تھی جو میں نہیں پڑھ سکا، نہیں پیش کر سکا۔ حضرت ابو طالب کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ جب جناب ختمی مرتبت کو مکے والوں نے انگریزی میں کہتے ہیں بائیکاٹ کر دیا، اردو میں کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دے، کہ خبردار کوئی نہ رشتہ دے نہ لے، ان کا بائیکاٹ کر دو، خبردار کوئی نے نہ کھانا کھلائے نہ ان کے ساتھ تجارت کرے نہ لین دین، کچھ نہیں، ہند نکال دے۔ کسی رسول خدا جانتے ہیں سب سے پہلے کون کھڑا ہوا کہ آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ حضرت ابو طالب۔ اب بھتیجے میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا۔ دوسری ہستی جناب خدیجہ، تیسری ہستی مولا کائنات جناب فاطمہ بنت اسد کا نہیں، ہم آپ کے رسول خدا نے فرمایا چاچا جان یہ سب میرے دشمن ہیں، ان کا آپ سے معاملہ نہیں ہے، کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وقت میں انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو شاید کوئی اور تفصیل پیش کر دوں۔ حیدان گرامی بانیان مجلس نے مسلسل درخواست کی کہ ہر روز فرمائشی مصائب ہیں، حضرت ابو طالب کی پوری آل نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور کربلا سے حضرت ابو طالب کا کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے، بچے بھی ڈٹے رہے، مارے گئے، شہید ہو گئے، لیکن بھاگے نہیں۔ یہاں تک کہ کوفے میں لوگوں نے سوال کیا یزیدیوں سے کہ اے یزید کے لشکر کے جو نیزے آ رہے ہیں ان پہ تو بچوں کے بھی سر ہیں، تو یزیدیوں نے کہا ہم مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن یہ بچے بھاگتے ہی نہیں تھے، ہم بھاگنے کی مہلت دیتے تھے، بھاگ جاؤ، وہ کہتے تھے نہیں ہم حسین پہ قربان ہونے آئے۔ کہا ایک ایک بچہ پوری فوج پہ اپنے آپ کو گرا دیتا تھا۔ کہا یہ قاسم ابن حسن کتنی مہلت، کہا ایک بچہ، اور آیا تو اپنے آپ کو پہلوانوں پہ گرا رہا ہے، حملے کرتا تھا ایسے کہ نہیں بھاگوں گا نہیں، میں اپنے چچا کا حامی ہوں، میں اپنے چچا کے ساتھ ہوں، میں جان دے دوں گا، میں بھاگوں گا نہیں، مجھ میں حیدر کرار کا خون ہے۔ یہ آل تھی، اولاد تھی حضرت ابو طالب کی۔ آج دنیا میں کوئی بھی آدمی جب دیکھے گا نا سادات کا شجرہ تو مجبور ہو کے دیکھے گا سب سے پہلا نام ابو طالب۔ بھئی ہاں رسول خدا کی نسل ہے، لیکن جب مردوں میں نام لکھیں گے تو علی ابن ابی طالب، حضرت ابو طالب کا نام لکھنا پڑے گا۔ کب تک کہاں تک فرار کرو گے حضرت ابو طالب سے؟ بس ایک ہی تو جرم ہے نا حضرت ابو طالب کا، وہ علی کے بابا ہے۔ اگر علی کے بابا نہ ہوتے کسی اور کے بابا ہوتے تو قصیدے لوگ لکھتے، لیکن بس ایک جرم، یہ علی کے بابا ہیں، اور ان کی ساری نسل کو کیا کیا سزائیں دی گئیں۔ جب پوچھا نا جناب زینب کبریٰ نے کیوں پتھر مار رہے ہو ہمیں، ہم نبی کی نواسیاں۔ جب شام میں بیوی نے کہا نا کیوں پتھر مار رہے ہو، میں علی کی، اچھا نہیں مانتے میں رسول خدا کی نواسی ہوں، کیوں مار رہے ہو پتھر؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے کہا بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں پتھر مار رہے ہیں۔ ہمیں بتایا وہ جو کوفے اور شام کے سارے باغیوں کو، خارجیوں کو مارا تھا وہ باپ نے مارا تھا، ہم بدلے لینے آئے ہیں۔ یہ بغض مولا علی کا، یہ بغض مولا علی کا کہ ایک چھوٹی سی بیوی کوفے کے بازار میں دیکھ رہی ہے کہ کوئی خاتون آ کے کہتی ہے کہ بی بی میں آپ کے لیے صدقہ لائی ہوں، یہ صدقہ کھا لیجئے اور میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھا کے کہا صدقہ تو علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ اس خاتون مومنہ تھی، اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ کہا آپ کوئی آل رسول ہے جو صدقہ حرام ہے؟ صرف محمد و آل محمد پہ صدقہ حرام ہے، آپ کون ہیں؟ جناب سکینہ کے آنسو بہنے لگے۔ کہا تو کیا سمجھتی ہے ہم کون ہیں؟ کہا ہمیں تو بتایا باغی ہو، میں نے تو آپ پہ ترس کھا کے صدقہ دیا ہے۔ بیوی نے رو کے کہا یہ سر دیکھ رہی ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نبی کے نواسے۔ وہ تڑپنے لگی کہ ہمیں تو بتایا تھا باغیوں کا کنبہ ہے۔ مصائب میں گریہ کرنا بہت عبادت ہے، اللہ کو پسند ہے وہ آدمی، وہ بیوی، وہ خاتون، وہ بچہ جو حسین پہ گریہ کرے۔ بس بھائی میں پیش کر رہا ہوں جناب سکینہ، وہ خاتون دوبارہ گئی، تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں تک پڑھ سکوں، تو جانے گرامی وہ خاتون گئی دوبارہ گھر، کھجور لائی۔ کہا بی بی اب میں صدقہ نہیں لائی، اب میں نظر کے کھجور لائی ہوں۔
یہ کھا لیجیے میرے لیے دعا کر دیجیے. بیوی نے کہا بتا دعا کیا ہے؟ میں حسین کی بیٹی ہوں، پہلے دعا کروں گی بعد میں کھاؤں گی. کہا میں ساری دعائیں نہیں بتاتا. کہا پہلی دعا میرا شوہر سفر میں ہے، دعا کیجیے گا پردیس سے خیر سے آ جائے. کہا دوسری دعا، کہا بس اتنا کہہ دیجیے گا اللہ سے کہ جیسی آپ یتیم ہوئی ہیں میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں. بی بی تڑپنے لگی. کہا پھوپھی اماں اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کچھ دیر کے لیے کوفے چلیے گا. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے آواز دی پھوپھی اماں جب میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو پھوپھی اماں مجھے میرے بابا انبیاء کے قصے سناتے تھے. پھوپھی اماں ایک مرتبہ میرے بابا نے بتایا تھا ایک نبی تھے صالح، ان کی اونٹنی تھی، ان کی امت نے اونٹنی کا کوہان کاٹ دیا تھا، وہ اونٹنی شہید ہو گئی. پھوپھی اماں مجھے بابا نے بتایا تھا اس اونٹنی کا فصیل تھا، اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا. جب اس امت کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مارا نا وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے رو کے بد دعا کی کہ پروردگارا اس امت نے میری ماں کو مار دیا، پروردگارا میں بدلہ نہیں لے سکتا، تو انہیں غارت کر دیا. اللہ نے وحی نازل کی اے صالح ہم نے اس اونٹنی کے بچے کی بد دعا قبول کر لیا. اپنی بستی سے کہتے میں عذاب بھیجنے والا 3 دن میں یہ سب مر جائیں گے، چیخوں سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. میرے جب دیکھے گا ضرور. جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں مجھے بتائیے اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹی آپ حسین کی دختر ہیں، آپ کا مقام بہت زیادہ ہے. بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو بندے تھے نا ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی آپ آمین کہیے گا. جناب سکینہ نے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگارا یہ ہمیں پتھر مارتے ہیں. جناب زینب نے کہا بی بی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لیجیے گا. جناب سکینہ نے سر دیکھا مولا کے آنسو بہنے لگے. بیٹی یہ نانا کی امت ہے، بد دعا نہ کیجیے. پڑھوں مسائل پورا یا نہ پڑھوں؟ 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. دربار یزید ہے، یزید ملعون میں، یہ کوفے سے بی بی شام پہنچی. یزید ملعون نے ایک مرتبہ پوچھا ان میں زینب کون ہے؟ سب بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگی. یہ وہی یزید ملعون ہے نا جس نے کہا حسین کو مارا. سب بچے تڑپ رہے ہیں، یہ یزید ملعون ہے. اچانک دیکھا یزید کی نظر پڑی ایک چھوٹی سی بیوی ہے. یزید نے پوچھا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے آواز نہیں آئی. اس نے دوبارہ پوچھا نام کیا؟ پھر بی بی کے لب ہلے آواز نہیں آئی. اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، بی بی نے آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا. ایک مرتبہ اس نے کہا ایک ملعون سے کہا اس کی رسی کھول دو. رسی کھلی. کہا بتاؤ نام کیا؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. ہاتھ جوڑ کے آخری جملے، بس میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ اس نے تشت پہ کپڑا تھا کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹانا تھا دیکھا ایک سر رکھا ہے. اس نے اشارہ کیا کہ سنا ہے تمہارے باپ کو بڑی محبت تھی. بی بی کے آنسو بہنے لگے. کہا ہاں میرے بابا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. کہ اگر بابا کو محبت تھی اپنے بابا کو بلاؤ اپنے پاس. بی بی نے چلے ہوئے مردے کا دامن پھیلایا. کہا بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جائیے. سارے دربار نے دیکھا، سر نے پرواز کی، بی بی کے پاس پڑے. بی بی نے سینے سے لگا اور رو کے کہنے لگی بابا جب آپ خیمے سے گئے لگے کٹی ہوئی نہیں تھی. بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے دباتے مارے. بابا میں نے چچا عباس کو پکارا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دعا کے دو جملے سنیں گے، ہاتھوں کا بلند کیجیے گا۔ پروردگارا، میں ایک سوال کروں آپ سے، کبھی زندانوں میں بھی قبریں بنائی جاتی ہیں؟ پروردگارا، ایک چھوٹی سی قبر کا واسطہ جو زندان میں بنائے گئے۔ آج جو شام گئے، میں نے کئی مرتبہ بیوی کی سواری کی ہے، آپ جانتے ہیں آج وہاں روزہ ہے، سونے چاندی کی زری ہے۔ پروردگارا، واسطہ اس لحظے کا جب رخصت ہو رہی تھی نا بیویاں، اسیروں کو رہائی مل گئی، بیویاں واپس مدینے جانے لگی، تو جناب رباب قبر سے لپٹ کے ایسے رو رہی تھی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے۔ اور جانتے کیا کہہ رہی تھی؟ ضرور دعا کروں گا۔ جانتے جناب رباب کیا کہہ رہی تھی؟ بار بار کہتی کہ سکینہ اٹھو، ہم وطن واپس جا رہے ہیں۔ بیٹی، آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو، کیوں نہیں اٹھتی ہے؟ جناب زینب آگے بڑھی، کہا رباب بس کر دیجئے، رباب بس کر دیجئے۔ ایک جملہ کہوں گا، اگر دیکھ سکے بھی ہاتھ بلند کر لیجئے، جو حاجت ہے مانگ لیجئے گا، میں ایک ایسا واسطہ دوں گا ہر حاجت قبول ہوگی۔ ضرور دعا کرتا ہوں، سب تو آپ نے ہاتھ مانگ لیجئے۔ ایک واسطہ دوں، جب تبرکات واپس آنے تھے نا، ان ملعونوں نے سب تبرکات لوٹ لیے تھے، بیویوں کی میزوں سے چادریں تک اتار دیے تھے۔ جب تبرکات واپس آ رہے تھے نا، تو اسی آدمی نے کہا یہ چادر ہے، جناب زینب نے کہا یہ چادر مجھے دے دو، میری ماں کی چادر ہے۔ تبرکات آتے رہے، میرے تک دیکھیے گا، ہاتھ بلند کر کے۔ اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا، بس بالیوں کا آنا تھا۔ جناب رباب تڑپنے لگے اور رو کے فرمایا، بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ پروردگارا، کسی کی دعا کو رد نہ فرماؤ، جو بھی تیری بارگاہ میں حاجت لے کے آیا سب کی حاجات قبول فرماؤ۔ ہمارے بزرگ نے مجھ سے 2-3 دفعہ کہا میرے لیے دعا کر دیں، پانی آنے مجلس شرکت کرندگان، سننے والے پڑھنے والے ہمارے بزرگ، پروردگارا سب کی توفیقات میں اضافہ فرماؤ۔ میں 2 دعائیں کر رہا ہوں، میں نے تمام کر دیا، آج مجلس ابھی ہو گئی، کل انشاءاللہ کے اندر مکمل کروں گا۔ پروردگارا، تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، ہمارے تمام جو مومنین اسیر ہیں انہیں رہائی کی خبر عنایت ہے، جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ اجرا عنایت ہے، پاکستان کے حالات خراب ہے، بہتر فرما، وباؤں کا، بیماریوں کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا، لوگ نہ جانے باب الحوائج کی بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہیں، پروردگارا کسی کو نا امید نہ لوٹا، پروردگارا سب کی حاجات قبول فرما۔ پروردگارا ہمیں صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، تمام مریضوں کو شفاء کاملہ اجرا عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔